بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے لیف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے سابق افغان صدر کا بھارت کی حمایت میں بیان، پاکستان اور چین کا بھارت کے خلاف مشترکہ لاہ عمل تیار کرنے کا بڑا فیصلہ، وزیر اعظم عمران خان کا بحرین کے بادشاہ کو ٹیلی فون، مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال پر اعتماد میں لے لیا، فوجی طریقہ سے مسئلہ کشمیر کا حل ممکن نہیں، ایران نے خبردار کر دیا، ترک فوج نے پاکستانی فوج کے ساتھ کشمیر میں شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان کر دیا، چین میں سمندری طوفان کا خطرہ، ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا، پاکستان نے پاک بھارت دوستی بس سروس معطل کر دی، کرتارپور راہداری پر کام جاری رہے گا، نئی رپورٹ سامنے آ گئی، مقبوضہ کشمیر کا جائزہ کمیٹی میں سراج الحق کو بھی شامل کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا، ہواوے کمپنی کے نئے آپریٹنگ سسٹم کا باقاعدہ اجرا کر دیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز، اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر آپ حکومتی اقدامات سے مطمئن ہیں؟ جی ہاں، جی نہیں؟ تو ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے مسئلہ کشمیر پر بھارت کی حمایت کر دی۔ سابق افغان صدر کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستان کو سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت کشمیر میں اپنے مفادات کے حصول کو افغانستان کے امن عمل سے جوڑے جانے کی باتیں چل رہی ہیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی افغان سرزمین کو اپنی اسٹریٹجک گہرائی کے نظریے سے ہی دیکھ رہا ہے۔ حامد کرزئی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی شہری کا مرتبہ مل جانے کے بعد کشمیریوں کی خوشحالی اور ترقی میں اضافہ ہوگا۔ واضح رہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر دیا تھا، اور دوسری جانب ان حالات میں پاکستان اور بھارت کے مابین حالات مزید کشیدہ ہو رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دونوں دوست ممالک نے ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین کا بھارت کے خلاف مشترکہ لاہ عمل تیار کرنے کا فیصلہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دونوں دوست ممالک نے ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل فورم پر دونوں دوست مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کیے جانے کے معاملے پر پاکستان اور چین نے مل کر بھارت کا مقابلہ کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ صابر شاکر کا مزید کہنا تھا کہ دونوں دوست ملک نے اس معاملے پر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین دونوں ممالک مل کر بھارت کے خلاف انٹرنیشنل فورم پر کھیلیں گے۔ مشترکہ حکمت عملی بنا کر بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست دی جائے گی۔ اسے مجبور کیا جائے گا کہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق اپنی حالیہ پالیسی تبدیل کرے۔ دوسری جانب جمعہ کے روز شاہ محمود قریشی نے بھی چین میں چینی ہم منصب وانگ زی سے ملاقات کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا بحرین کے بادشاہ کو ٹیلی فون، بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی بارے آگاہ کیا گیا اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے بحرین کے بادشاہ شیخ محمد بن خلیفہ کو فون کر کے بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت مسلسل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، عالمی برادری بھارت کے رویے کا نوٹس لے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کے رویے کو سختی سے مسترد کرتا ہے، عالمی برادری کی جانب سے کشمیر کو متنازع علاقہ تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ
بھارت غیر قانونی اقدامات سے کشمیر کی حیثیت نہیں بدل سکتا۔ اس موقع پر بحرین کے بادشاہ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے کشمیر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل فوجی طریقے سے غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے عالمی امور کے نمائندے حسین امیر عبدالحیان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران مسئلہ کشمیر کا حل پرامن طریقے سے علاقے کے عوام اور اقوام کی خواہشات اور مفادات کے تحت چاہتا ہے اور ہر قسم کے پرامن حل کے طریقے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی اور عالمی حالات اور اسلامی تعاون تنظیم کی سطح پر مسئلہ کشمیر کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ خبر کے اگلے اور اہم حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی وہ ملک ہے جس نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ مسئلہ کشمیر پر ترکی کا دیا گیا بیان سامنے اور واضح ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے انقرہ میں ترک سفیر کی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر کشمیر کا تذکرہ کیا تھا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کشمیر کے معاملے پر ترکی پاکستان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کی خراب ہوتی صورتحال پر میں قریب سے نظر رکھے ہوئے ہوں اور اس پر میں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر بات کی۔ اس طرح عوام بھی مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ اس حوالے سے اردو ترکی نے ایک ٹویٹ کیا۔ ترک فوج کا پاکستانی فوج کے ساتھ کشمیر میں شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان۔ ترک قوم اور فوج کی پاکستان اور کشمیر کے ساتھ محبت کا جذبہ قابل دید ہے۔ خیال رہے کہ مسئلہ کشمیر کی حالیہ صورتحال پر وزیر اعظم عمران خان ترک صدر کو فون کر چکے ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر کو مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین میں سمندری طوفان کا خطرہ بڑھ گیا جس پر حکومت کی جانب سے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چین کے صوبے زوجیانگ کے ساحلی علاقے میں شدید بارش اور تیز ہواؤں کا انتباہ جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ زوجیانگ اور شنگھائی سمیت آس پاس کے دیگر صوبوں میں تیز بارشیں ہوں گی اور ان طوفانوں کی وجہ سے تائیوان میں بھی شدید بارشوں کے امکانات ہیں۔ توقع ہے کہ یہ سمندری طوفان ہفتے کی صبح زوجیانگ کے ساحلی علاقے سے ٹکرائے گا۔ چینی حکام نے تمام اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر احتیاطی تدابیر لینے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے سمجھوتا اور تھر ایکسپریس کے بعد پاک بھارت دوستی بس سروس بھی معطل کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ پاکستان بھارت بس سروس معطل کر دی گئی ہے اور یہ فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بس لاہور سے نئی دہلی جبکہ امرتسر لاہور سے بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر تک جاتی ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بھی لاہور سے چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان موجودہ صورتحال کے باوجود پاکستان نے کرتارپور راہداری پر کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے اور اس کے تناظر میں اپنے کرتارپور اقدام کو جاری رکھے گا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان انڈیا کے یک طرفہ اقدامات مسترد کرتا ہے جبکہ کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ جمعرات کو اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے معاملات کو دوبارہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر قائم جائزہ کمیٹی میں توسیع کر کے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
نیوز رپورٹ کے مطابق کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی پر پاکستان کی جانب سے مجوزہ رد عمل ترتیب دینے، سیاسی، سفارتی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے اور تجاویز مرتب کرنے کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اب حکومت نے اس کمیٹی میں توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں قائمہ کمیٹی میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے امیر جماعت اسلامی کو باضابطہ دعوت نامہ دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کی کمپنی ہواوے نے خود تخلیق کردہ نئے آپریٹنگ سسٹم کو باقاعدہ طور پر لانچ کر دیا ہے۔ مذکورہ اعلان ہواوے کمپنی نے اپنی ڈیولپر کانفرنس کے موقع پر کیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔